اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ حروف قلقلہ 5 ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم تجوید کا سبق پڑھیں گے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں۔ قطب جد، یہ ان کا مجموعہ ہے، یاد کرنے کے لیے بہت آسانی ہے۔ قطب جد، قاف طا با جیم دال، یہ 5 حروف ہیں، ان کو حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ جب ان پر جزم ہو، ان 5 حروف پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کی آواز ٹکرا کر واپس آتی ہے۔ جب ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کی آواز ٹکرا کر واپس آتی ہے اپنے مخرج سے، جہاں سے وہ حرف نکلتا ہے وہاں سے آواز ٹکرا کر واپس آتی ہے۔ یہی ان کے پڑھنے کا انداز ہے۔ دیکھیں یہاں قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کے اوپر جزم ہے۔ یہاں پر قاف، اس کے اوپر بھی جزم ہے۔ قاف کی یہ مثال ہے، جب درمیان میں آئے گا حروف قلقلہ یعنی قاف طا با جیم دال میں سے کوئی حرف، تو اس کے اوپر جو قلقلہ ہوگا یعنی آواز واپس آئے گی وہ کم مقدار میں آئے گی، لیکن جب آخر میں حروف قلقلہ میں سے کوئی حرف ہوگا اور اس کے اوپر جزم ہو تو پھر مکمل قلقلہ ہوگا۔ اقرأ 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 بسم ربک الذی خلق، خلق آواز واپس آئے گی اپنے مخرج سے ٹکرا کر۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ قل اس کے اوپر پیش ہے لیکن پھر بھی ہلکا قلقلہ ہوگا۔ قل اعوذ برب الفلق، فلق۔ طا کی مثال، الذی اطعمہم، اطعمہم، طا کی آواز ٹکرا کر واپس آئے گی، اطعمہم۔ آخر میں طا کی مثال دیکھیں، واللہ من ورائہم محیط، محیط۔ با کی مثال دیکھیں، والعادیات ضبحا، ضبحا، والعادیات ضبحا۔ آخر میں با کی مثال دیکھیں، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، إِذَا وَقَبَ، وَقَبَ۔ با کی آواز اپنی مخرج سے ٹکرا کر واپس آ رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ جیم کی مثال دیکھیں، ان الى ربک الرجعى، ربک الرجعى، ربک الرجعى۔ آخر میں یہ جیم ہے، جب اس پر سانس توڑیں گے تو اس کو ساکن کر دیں گے، اس وجہ سے اس کو ہم نے جیم کی مثال میں پیش کیا ہے۔ والسماء ذات البروج، بروج، والسماء ذات البروج۔ جیم کی آواز دیکھیں واپس آ رہی ہے، ذات البروج۔ دال کی مثال دیکھیں، وما ادراک، وما ادراک ما ہی۔ آخر میں دال کی مثال دیکھیں، لم یلد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد۔
دیکھیں دال کی آواز ٹکرا کر واپس آ رہی ہے۔ حروف قلقلہ کو پڑھنے کا یہی انداز ہے۔ جب بھی آپ قرآن کریم میں حروف قلقلہ دیکھیں تو ان کو اسی انداز میں پڑھیں، ان کی آواز ٹکرا کر اپنے مخرج سے واپس آتی ہے۔ حروف قلقلہ کا یہ تجوید کا سبق مکمل ہوا۔ آپ ان حروف کو یاد کریں اور ان کی خوب مشق کریں۔ قرآن کریم کی مختلف آیات سورتوں میں حروف قلقلہ کو تلاش کر کے پھر ان پر نشان لگائیں اور ان حروف کو بار بار پڑھیں یہاں تک کہ آپ کے ذہن میں اور آپ کی زبان پر وہ چڑھ جائیں۔ پھر جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں تو بآسانی صحیح انداز میں تجوید کے ساتھ ہر حروف کو اس کے مخارج اور اس کے آداب اور طریقوں کے ساتھ آپ پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہتر انداز میں قرآن کریم پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔